خاکسار تحریک کے قائد ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی نصر عسکری. السلام علیکم سر, وارم ویلکم ان دا پروگرام. جی وعلیکم آج السلام. بہت بڑا ڈے ہے, یوم دفاع کا دن ہے, اور آپ لوگوں نے جو ہے بہت خدمت سر انجام دی ہیں, یعنی پاکستان کو آزاد کرنے والی آپ کی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے. تو پہلے سر بتائیے گا کہ اس دن ہوا کیا تھا, یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے. جی ہاں بالکل, یوم دفاع بڑا اہم دن ہے اور ہماری ملک کی تاریخ کا سب سے عظیم دن ہے جب ہماری فوج نے دشمن کے مقابلہ کیا اور اس کے دانت کھٹے کر دیے. اچھا. بھارت نے 6 ستمبر کو جو ہے رات کو پیش قدمی شروع کی لاہور کے مقام پر. لوگ سو رہے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صبح ہم ناشتہ لاہور میں جناح باغ میں کریں گے. اچھا. اور بڑے خوشی سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے اسلحہ وغیرہ یہ وہ لے کر سب سرحد پار کر کے شالامار باغ کے قریب پہنچے. سر اس کا کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کہ اس طرح یہ اندر آ گئے؟ یہ اچانک ہوا ہے نا, اچانک ایسا ہوا نا جیسے آپ تو جب امن کا دور ہوتا ہے تو اس وقت تو فوجیں اپنی محاذ پہ نہیں ہوتی, اور جو ہوتے ہیں تو وہ رینجرز ہوتے ہیں. مگر وہ جس طرح خاموشی کے ساتھ چھپ کر گیدڑ کی طرح, سمجھے نا, چوروں کی طرح یہ داخل ہوئے, اور یہ جب شالامار باغ کے قریب پہنچے تو رب کائنات کی ہیبت ان پہ طاری ہو گئی. اوکے. انہوں نے ان کو یہ میسج ملا کہ پاکستانی فوج نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے, لہذا فوراً واپس پلٹو. تو یہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر واپس بھاگے ہیں. حالانکہ اس وقت پاکستان فوج جو ہے وہ اتنا وہ نہیں, وہ ان کو موقع تو مل گیا تھا, پتہ تو لگ گیا تھا, مگر انہوں نے, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ ہیبت ہے خدا کی, کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ جی ہم گھیرے میں آ گئے ہیں تو وہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر واپس انڈیا کی طرف بھاگے. اور ہمیں پتہ لگا کہ بھارت نے پاکستان پر ایک حملہ کیا تھا, کوشش کی تھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ چوروں کی طرح اندر گھس کر لاہور پہ قبضہ کرے. اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان نے دفاع کیا, اور فوجی پاکستان نے بھرپور طریقے سے ان کے دانت کھٹے کیے. اور اس فوج کے ساتھ خاکسار سپاہی بھی تھے. اچھا. خاکساروں کا دستے موجود تھے. اچھا. جو ان کے پیچھے بیک اپ کرتے تھے, ساتھ میں ان کو کمک پہنچاتے تھے. خندقیں کھودنا, لاہور شہر میں باقاعدہ طور پر انہوں نے بمباری کی. اور یہ سمجھے کہ اس وقت میں لاہور میں ہی تھا, اور لاہور میں ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت, جب ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارت کے طیارے جو ہیں وہ اس وقت لاہور کی فضا میں جیسے ہی داخل ہوتے تھے تو پاکستان فضائیہ کے طیارے ان کے فوراً پیچھا کرتے تھے. اور اہلیان لاہور جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ جی یہ طیارے جو ہیں جا رہے ہیں, اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پاکستانی فضائیہ کے طیارے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اور اس طرح کی ایک وار تھی کہ میں کہتا ہوں لاہور کے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور داد دے رہے تھے, جیسے پتنگ بازی میں نہیں کہتے کر رہے ہوتے کہ وہ کاٹا, سمجھے نا, وہ اسی طریقے سے وہ مار دیا, پکڑ لے اس کے پیچھے چھڑنا نہیں ہے, سمجھے نا. تو ہم نے اس وقت جو ہے نا اپنے طیاروں کو اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے بلی چوہوں کو پکڑ رہی ہے, سمجھے نا, اور اس طرح مار رہے تھے طیارے, اس طرح گر رہے تھے کہ جس طرح بھارت بوکھلا گیا. اور اللہ کی رحمت تھی اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں دل جگرے سے جو ہے پاکستانی فوج بھی لڑی ہے, عوام بھی لڑی ہے. اچھا. کیونکہ عوام جب تک نہ ساتھ ہو, عوام جب تک دلیر نہ ہو, سمجھے نا, اس وقت تک فوج نہیں لڑتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے خاکساروں نے جس طرح خون پسینے کی بہایا ہے, جدوجہد میں فوج پاکستان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے. ہر محاذ پر فوج پاکستان کے ساتھ خاکسار شامل تھے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ کو جیتنے میں بنیادی کردار خاکساروں نے بھی ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو تھی یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جہاں پر چھم جوڑیاں پر محاذ پر
افواج نے وہاں پر بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا. اچھا. برکی کا تھا میدان. اسی طریقے سے رن کچھ کا میدان تھا جہاں پر ٹینکوں کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی. اوکے، زبردست. یعنی نیئر اباؤٹ 400-500 ٹینک تھے. اچھا. اور وہ بھارت نے وہ چڑھائی شروع کی ٹینکوں سے. اچھا. اور ہمارے جوانوں نے ان ٹینکوں کا راستہ روکنے کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. اچھا. اور ان کے ٹینکوں کو ایسے اڑایا ہے. ایک انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن درجہ شہادت پہ جو فائز ہوتا ہے انسان، بے شک، تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے جان قربان کرتا ہے میدان جنگ میں. اور جنت کے عوض دیکھیں شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. یہ سورہ نساء میں موجود ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہے، اس کو ہم رزق دیتے ہیں. اس کو مردہ نہ کہو، اسے مردہ مت کہو. اور یہ موت کو شکست دے کر حیات ابدی کا جام پیتے ہیں. جنت کے عوض وہ اپنے جان و مال، فرزند و زن کی قربانی کرتے ہیں جنت کی عوض. بے شک. اور جو راہ خدا میں قربانی دیتا ہے، اب ملک اور قوم کے لیے، اسلام کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہر کوئی اس موقع پر یہ ہوا کہ بے شک بہت سارے ہمارے نظر آئے مجاہد، لیکن اللہ کے سپاہی بھی نظر آئے، اللہ کی کمک بھی نظر آئی، اللہ کی مدد بھی نظر آئی. اچھا. اور ایسے کہ بھائی گھوڑ سوار سفید براق میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں حصہ لیا. لوگوں نے دیکھا کہ الہی مدد تھی اس موقع پر. تو جذبہ تھا، جوش تھا، ایمان تھا، یقین تھا. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں 1965 کی جنگ میں. 1960 بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور، بے شک بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ اس کی فوج طاقتور تھی. بالکل. مگر ہمیشہ یہ یاد رکھیے، اکثریت سے، طاقت سے نہیں، یقین، ایمان، تربیت اور حوصلے اور جذبہ شہادت پر ہی جو ہے وہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ واپس جانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کہ وہ جنگ جیتیں گے اور جنگ جیت کر جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کریں گے اور پھر وہ واپس جانے کے موڈ تھا ان کا کہ جی انہوں نے ارادے تھے کہ واپس جائیں گے. لیکن یہ 313 جو تھے یہ واپسی کا انہوں نے ارادہ نہیں تھا، انہوں نے جام شہادت بھی حاصل کرنا تھا، راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنی تھی. یہ جام واپسی کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اللہ کی حضور میں حاضری دینے کے لیے آئے تھے. اور یہی وجہ تھی وہ 313 نے ہزاروں کی تعداد کو شکست فاش دی اور اس میدان کو باقاعدہ جیتا. بالکل بالکل سر، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک بریک کی جانے چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک.